اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انبیاء کے 7ویں یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ سب انبیاء کرام ایک ہی دین کے پیروکار تھے، اور وہ دین اپنے رب کریم کا حق بندگی ادا کرنے کا نام ہے۔ لیکن لوگ مختلف معاملات کو دین اللہ کی بجائے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے ڈھنگ سے کر رہے ہیں۔ ہر کوئی خود کو درست اور دوسرے کو غلط قرار دے رہا ہے، اور یوں تفرقہ بازی عام ہو چکی ہے۔ ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں موجودہ زندگی کے خاتمے پہ لوٹ کر اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 7، جو کہ آیات 94 سے 112 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو کوئی عمل صالح کرے اور ہو مومن، وَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو نہیں کفران اس کی سعی کا، وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہوا قریہ پہ جسے ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہیں رجوع کرنے والے۔ اب وہ لوگ جو تفرقے بازی میں پڑنے کی بجائے اپنی ذات اور معاشرے کی اصلاح، صلح صفائی، بھائی چارے اور امن و چین کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخر پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی کوششیں رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ ان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتے ہیں، اور کل کو انہیں اسی کے مطابق صلہ، مقام اور مرتبہ ملے گا۔ کسی بھی قریہ یعنی ایسی بستی جہاں قانون شکنی اور اخلاقیات پستی کی حدوں کو چھو جاتی ہیں، اور حالات اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں کہ کسی کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مکان باقی نہیں رہ جاتا، تو اس بستی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں کوئی رہنے بسنے والا۔ بے شک اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا، یہ بھٹکاتے رہیں گے آپ کے بندوں کو، اور نہیں جانیں گے مگر فاجر اور ناشکر۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے امڑتے چلے آئیں۔ واقترب الوعد الحق فاذا شاخصات ابصار الذین کفروا، اور قریب آتا ہے وعدہ حق، تو جب بھی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں نگاہیں کافروں کی۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہائے ہماری کم بختی، تحقیق ہم غافل رہے اس سے، بلکہ ہم ظلم کرتے رہے۔ انڈر لائن لفظ ہے حدبن، ہے دال با سے بنا، کسی چیز کا اونچا حصہ، باؤنڈ اور ایلیویٹڈ گراؤنڈ۔ کچھ قانون شکن بستیوں کی حالت اس حد تک پست ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک حق بات کو تسلیم کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے یہاں تک یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ انہیں ہر طرف سے آ گھیریں۔ قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج کے الفاظ اس آیت کے علاوہ
سورہ الکاف کی آیت نمبر 94 میں آئے ہیں۔ اس اصطلاح کا بنیادی مفہوم توسیع پسندانہ اقوام کی سوچ کا عکس ہے، جب وہ اپنی استعماریت قائم کرنے کے لیے مختلف ممالک پہ چڑھ دوڑتی ہیں، اور ایک لحاظ سے ہمارے معاشرے کی ہجومانہ طرز بھی ہے، جس میں لوگ حدود و قیود کو بھول کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں اندھا دھند لگے رہتے ہیں، اور جب قانون ربی کے مطابق ان پہ کوئی آفت آ پڑتی ہے تو کہنے لگتے ہیں ہائے ہماری کم بختی، ہم نے ہی اپنے حق میں غفلت برتی، در حقیقت ہم ہی اپنے حق میں ظلم کرتے رہے۔ لیکن کیا اس وقت کا پچھتاوا یا حقیقت کا اعتراف کسی کام آ سکتا ہے جب ہر طرف سے گھر چکے ہوں اور موت سامنے کھڑی ہو؟ سادہ سی بات ہے کہ نہیں، اب اپنا کیا بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج اور فوری طور پہ اپنی طرز عمل کا قرآن کریم کی مدد سے جائزہ لیں، اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ترتیب دے دیں۔ اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَہَنَّمَ، بے شک تم اور جن کی تم بندگی کرتے رہے اللہ کے سوا ایندھن ہے جہنم کا، انتم لہا واردون، تمہیں اس پہ وارد ہونا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر ہوتے یہ الہ نہ وارد ہوتے اس پہ۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہر ایک کو ہے اسی میں پڑے رہنا۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کو اسی میں چلانا ہے اور نہ اس میں وہ کچھ سنیں گے۔ مرنے کے بعد ہر کسی کو رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ قانون ربی کے مطابق حق سے مجرمانہ غفلت برتنے والوں اور ان کے ساتھ ان کے خود ساختہ معبود بھی جہنم رسید کر دیے جاتے ہیں، اور اگر ان کے خود ساختہ معبود واقعی خدا ہوتے تو اس انجام کو ہرگز نہ پہنچتے۔ اب ان دونوں گروہوں کو ایک مدت معین تک جہنم میں رہنا ہے اور اپنے کرتوتوں کی سزا پانی ہے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جو سبقت لے گئے ان کے لیے ہماری طرف سے حسن سلوک ہے اور وہ اس سے بہت دور رکھے گئے ہیں۔ لا یسمعوا حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، نہ وہ سنتے ہیں اس کی سرسراہٹ اور وہ اس میں جیسی خواہش کریں اپنے لیے رہتے رہیں گے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اچھے کام کیے، اپنی ذات کو بھی سنوارا اور معاشرے میں بھلائی کے لیے بھی سرگرم رہے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا۔ وہ ہر طرح کے دکھ، رنج اور تکلیفوں سے دور رکھے جاتے ہیں اور ایک مدت غیر معین تک اپنی من باتی چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، نہ حزین کرے کہ انہیں کوئی بڑی گھبراہٹ، اور ان کی ملاقات کے لیے ملائکہ ہیں۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا یوم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس روز ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو ایسے لپیٹتے ہیں تمہار سے کتابیں۔ کما بدانا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے ابتدا کی خلق کی اولن ہم اعادہ کرتے ہیں اس کا۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ وعدہ ہے ہم پہ، بے شک ہم ہی کرنے والے ہیں۔ انڈر لائن لفظ ہے فاضاؤ، فے زے عین سے بنا، کسی غیر متوقع یا انجان صورتحال سے لاحق پریشانی یا دہشت، ٹو بی فرائٹنڈ۔ ان سبقت لے جانے والے نیک بخت لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ ملائکہ بڑھ چڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، ان سے کہیں گے یہ وہ مرحلہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ سورہ حمیم سجدہ
आयत नंबर 30 में इरशाद है, बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह ताला है, फिर उस पर इस्तकामत रखी, इन पर मलाइका नाज़िल होते हैं कि तुम मत खौफ खाओ और ना तुम गमगीन हो, और तुम्हें बशारत है जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया। आयत नंबर 104 में एक कायनाती कानून बयान किया गया है जिसके मुताबिक लपेटना और खोलना जैसे रात और दिन यानी इब्तदा और इंतहा का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला ने जैसे इस कायनात की तख्लीक की इब्तदा की थी, इसके खात्मे पे उससे फिर से दोहरा देंगे, यानी नए सिरे से तख्लीक फरमाएंगे जैसे वो चाहें। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्दा यारसुहा इबादियस सालिहून, और तहकीक हमने लिख दिया ज़बूर में ज़िक्र के बाद कि ज़मीन के वारिस होंगे मेरे साले बंदे। इन्ना फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन, बेशक इसमें तबलीग है बंदगी करने वाली कौम के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा हमने आपको मगर एक रहमत आलमीन के लिए। अल्लाह ताला का कानून है कि ज़मीन के वारिस उसके साले बंदे होंगे, लेकिन इस कानून को वही लोग समझते हैं जो हक के बंदगी अदा करते हैं, और कुरान करीम में उन तमाम चीज़ों को खोल कर बयान कर दिया गया है जो हक के बंदगी अदा करने के लिए ज़रूरी हैं। हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह आयत नंबर 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तशरीह में लिखते हैं, कायनात की तख्लीक का जब भी तज़किरा होता है तो लामहल्ला खालिक और मखलूक दोनों ज़ेर बहस आते हैं। खालिक कायनात ने मखलूक को पैदा फरमाया और उसकी ज़रूरियात और तकादों की तकमील के लिए हर तरह के वसाइल मुहैया किए और एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर दिया ताकि वसाइल ज़रूरत की कफालत करते रहें और आंखों से ओझल भी होते रहें, क्योंकि अगर वसाइल ओझल न होंगे तो मखलूक इन वसाइल से बेजार हो जाएगी। बाइज़्ज़त मखलूक के कायनात का अव्वल रुख सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया तो अपने और अपनी मखलूक के दरमियान पर्दा रखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया। कायनात की किसी भी मखलूक में इतनी सकत नहीं है कि कायनात में जारी और सारे निज़ाम की तजलियात को बराह रास्त कबूल कर सके। इसकी मिसाल यूँ भी दी जा सकती है कि एक पावर स्टेशन है जहाँ से बिजली हाई पावर टेंशन लाइनों में मरहला ब मरहला गुजर कर हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती है। अगर हाई टेंशन से आने वाली 20,000 वाट की बिजली से बराह रास्ता बल्ब जलाएंगे तो वो जलकर राख हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला की तजल्लियात का नज़ूल सबसे पहले सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर होता है। नूर को नूर कबूल करता है, नूर से फिर नशरियात नशर होती हैं तो रोशनी में तब्दील होकर मखलूक़ात तक पहुँचता है। आलम अज़ल से जो कुछ नज़ूल कर रहा है वो प्रोग्राम पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते हैं और फिर वो प्रोग्राम नशर होकर आलम अरवाह में फैल जाता है और फिर जहाँ से सारी मखलूक़ात में फैल जाता है। और यूँ यौम अज़ल में कुन के बाद सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से तमाम रूहों की तख्लीक न होती तो किसी का भी वजूद न होता। अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती तख्लीक फरमा दी जिससे इन वसाइल को खुद भी इस्तेमाल करना है और इन वसाइल को तमाम आलमीन पे तकसीम भी करना है। वसाइल तकसीम करने वाले बंदे के हवाले से अल्लाह का फरमान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। इस आयत मुबारका में आलमीन के लफ्ज़ का इस्तेमाल इस बात को वाज़े करता है कि इस ज़मीन के अलावा और भी सैयारे, सितारे और कहकशानी निज़ाम मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने अपने महबूब के लिए
رحمت العالمین کا اعلان فرمایا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، بالکل اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں، جس طرح زمین کے لیے رحمت ہے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ صرف الہ واحد ہے۔ وَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلم ہوتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیں میں نے تمہیں اعلان بتا دیا ہے یکساں طور پہ۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے نہیں ادراک کہ قریب ہے یا بعید ہے جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے۔ اے داعی حق، آپ بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل اور مقام و مرتبہ ہر ایک سے کہہ دیں کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم سب لوگوں کا حقیقی خالق، مالک اور حاجت روا خدا واحد ہے، تو کیا تم اس کی فرمان برداری اختیار کرتے ہو؟ اگر یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کی بجائے اس سے پہلو طے کریں تو ان سے کہہ دیں کہ میں نے تم سب کو اعلان بتا دیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ تمہاری اس غلط روش کے انجام کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کب ظہور پذیر ہوگا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ علم رکھتا ہے آواز بلند سے کہے گا، اور وہ علم رکھتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِطْرَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں ادراک کہ شاید وہ ایک آزمائش ہو تمہارے لیے اور متاع ایک عرصے تک۔ اسی خالق اور مالک حقیقی کی شان یہ ہے کہ وہ ہر بات کو خواہ پکار کر کہی جائے یا پوشیدہ طور پہ کہی جائے مکمل علم ہے۔ اگر تمہارے اعمال پہ تمہاری فوری گرفت نہیں کی جا رہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مہلت تمہارے لیے ایک آزمائش ہو، یا وہ تمہیں کچھ مہلت دے رہا ہے تاکہ جو سنبھلنا چاہتا ہے وہ سنبھل جائے۔ قال رب احکم بالحق، کہا اے میرے رب حکم فرما دے حق کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب الرحمن ہے، ہم اسی سے استعانت مانگتے ہیں اس پہ جو تم توصیف کرتے ہو۔ اللہ کے رسول تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں۔ ہمارا رب الرحمن یعنی رحمت والا ہے۔ اے لوگو، جو باتیں تم بتاتے ہو اس کے مقابلے میں ہم اپنے رب الرحمن سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ سورہ انبیاء کے آخری رکوع کا، جو اہل ایمان تو فرق بازی میں پڑھنے کے بجائے اپنی ذات اور معاشرے میں صلح صفائی، بھائی چارے اور امن و چین کو فروغ دیتے ہیں، ان کی کوششیں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے ایک اچھے انجام سے دوچار ہوتے ہیں اور اپنے رب کریم سے نعمتیں پاتے ہیں۔ کسی بھی قریہ یعنی ایسی بستی کو جہاں قانون شکنی اور اخلاقیات پستی کی حدوں کو چھو جاتی ہیں اور کسی کے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے امکانات نہیں رہ جاتے، تو اس بستی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ قانون ربی کے مطابق حق سے مجرمانہ غفلت برتنے والوں اور ان کے خود ساختہ معبود بھی جہنم رسید کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ پر قرآن کریم جیسی عظیم نعمت نازل کی گئی جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور اسی پہ بھروسہ رکھنے میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.